ہمیں آگاہی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہم بات کریں گے حروف صوامت کی۔ آپ نے کئی جگہ پہ حروف صوامت سنا ہوگا، بلکہ دیکھا ہوگا، اور حروف صوامت کے متعلق کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ گردش کرتی ہوئی نظر بھی آئیں گی آپ کو۔ اور یقیناً جب کوئی چاند گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، تو لوگ سب سے زیادہ جن حروفوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ ہے حروف صوامت۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی بڑے بڑے نیٹ ورک اس وقت ابھی چل رہے ہیں، اس کے تمام چلنے والے مسافر حروف صوامت کے متلاشی ہیں، اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو میں سمجھتا ہوں ہر دوسرے شخص اس عمل کو کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ آج میں آپ کو اس حروف صوامت کی اصل حقیقت بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حروف صوامت کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں حروف صوامت کا کیا کردار ہے، اور حروف صوامت کا عمل کرنے کے بعد ہم اس کو کس کس ترتیب اور کس کس طریقوں سے اپنے کام میں استعمال کر سکتے ہیں، اور حروف صوامت بالخصوص کس عمل کے لیے، کس کام کے لیے سب سے زیادہ کرامت ثابت ہے۔ یعنی کہ ایسا کہ وہ اسپیشلی اگر کہا جائے نا، یعنی کہ کسی چیز کے اندر اسپیشلائزیشن اگر کی جائے کہ یار فلاں شخص کڈنیز کا ڈاکٹر ہے، فلاں شخص ہارٹ کا ڈاکٹر ہے، فلاں شخص برین کا ڈاکٹر ہے، فلاں شخص کسی بیماری کا ڈاکٹر ہے، لیکن جو حروف صوامت کا عامل ہوتا ہے وہ کس چیز میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم حروف صوامت کے وہ بات میں آپ تک پہنچاؤں گا جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچی ہے حروف صوامت کے بارے میں۔ حروف صوامت ہی وہ حرف ہیں کہ جس کے اندر طاق اور جفت کی قوتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے اگر میں حروف صوامت کی بات کرتا ہوں، یعنی کہ حروف صوامت ان حروف کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نقطے نہیں ہوتے، یعنی کہ اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایک خالص حرف ہے کہ جس میں نقطے کی حاجت نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ ایک فورس کو بڑھانے کے لیے دوسری فورس کو نہیں لگایا جاتا، یعنی کہ وہ فورس خود ہی اپنے اندر اتنی فورس رکھتی ہے، اتنی طاقت و قوت رکھتی ہے روحانیت۔ اگر روحانیت کی دنیا میں دیکھا جائے، حروف صوامت کے جو حروف ہیں وہ اتنی طاقت، اتنی تاثیر، اتنی روحانیت، اور اس کے ماتحت جو موکلان ہیں، اس کے ماتحت جو ایوان ہیں، اس کے ماتحت جو فرشتے ہیں، وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کو مزید کسی اور طاقت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر حروف صوامت کو لیا جائے تو حروف صوامت جو ہے وہ لفظ سم سے نکلا ہے، عربی زبان میں اگر دیکھا جائے سم سے نکلا ہے، اس کے مطلب ہے بالکل ساکن، یعنی کہ خاموش، ٹھہر جانا، ٹھہراؤ، یعنی کہ ایک ہے حرکت یعنی حرارت، ایک ہے ٹھہراؤ یعنی ساکن۔ اب یہ جو حرف ہے نا، یہ بذریعے اپنے اندر ایک ایسی تاثیر لیے بیٹھے ہیں کہ جیسے ہر چیز کو اپنے روحانیت کے تصرفات سے، ان حروفوں کی روحانیت سے ہر چیز ٹھہری ہوئی ہے، ساکن ہے، کہ جیسے آسمان ساکن ہے، جیسے عرش عظیم ٹھہرا ہوا ہے، ہوا میں محلق ہے۔ یہ انہی حروفوں کی سمجھ لیں کہ جو اس کے جو موکلان ہیں، اس کے جو فرشتے ہیں، اس کے مہاتے جو اس کی روحانیت ہے، وہ اپنے اندر ایک سکون سے لیے بیٹھے ہیں۔ اب جو عاملین حروف صوامت کا استعمال کرتے ہیں، اس کا عمل کرتے ہیں، اب حروف صوامت میں اکثر دیکھا ہوگا آپ نے، سب سے پہلے حرف جو لکھا جاتا ہے وہ زیادہ تر عمل کے دوران اس کو لکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے
کہ آپ نے حروف سوامت کو 543 ٹائمز لکھنا ہے. اب 543 انہی حروف سوامت جو حروف ہیں یہ 13 حروف ہیں. اچھا اب اس 13 حروفوں میں ہر حرف میں کیا خاصیت ہے اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا. اب اس کے 543 اس کے پورے حروف سوامت کے عدد بنتے ہیں. ٹوٹل اس کے 13 حروف ہیں. اب اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب زیادہ تر جو لوگ اس کا استعمال میں لے کر آتے ہیں نا وہ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو روکنے کے لیے عمل، جیسے لائک بندش لگانا ہو گیا، کسی کا پیر باندھنا ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ کسی کے کوئی ایسے معاملات کہ جیسے کوئی گناہوں کی دلدل میں پڑا ہوا ہے اس پہ بندش لگانا، جیسے کوئی شراب نوشی کا عادی ہے، جیسے کوئی نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے اس کو اس نشہ آور چیز سے روکنا، اس میں حروف سوامت کمال کی تاثیر رکھتا ہے. لیکن یہ تو ہے اس کا پازیٹیو استعمال. لیکن اگر اسی حروف سوامت کا اگر کوئی شخص نیگیٹو استعمال کرتا ہے تو بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا توڑ پھر بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ان قوتوں کو سہارا لیا ہوا ہوتا ہے جو اپنے اندر ایک ٹھہراؤ رکھتے ہیں. اب جیسے حروف سوامت کا اگر کوئی عامل ہے، اگر کوئی اس کا ناجائز استعمال کر کے کسی کی روزی کو باندھتا ہے اس پہ وہ ترنت کام کرے گا، فل فور کام کرے گا. اب جیسے کوئی کسی کا رشتہ باندھ دیتا ہے، کوئی کسی کا نکاح باندھ دیتا ہے، اور کوئی کسی بھی معاملات میں اس کی ایک بندش، اس کی ایک رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے جو اس نے غلط کیا ہے، چند پیسے کے عوض یا چند کسی بھی چیز کے عوض، اس کا توڑ بہت مشکل ہوتا ہے. اب اس کا توڑ کیا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا. اچھا حروف سوامت کا توڑ حروفوں سے ہی کیا جاتا ہے. مقصد کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے جب آپ کسی کو چیک کرتے ہیں، کسی مریض کو دیکھتے ہیں، کسی کو اگر کوئی جادو ہوتا ہے، کوئی بندش اگر لگی ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندش کس طرز اور کس طریقے پہ لگی ہوئی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اگر مثال کے طور پہ ایک بندش عدد کے ذریعے لگی ہوئی ہے، ایک بندش حروفوں کے ذریعے لگی ہوئی ہے، ایک بندش تمام اسماؤں کے ذریعے لگی ہوئی ہے، اور ایک بندش کسی شرکیہ کلمات کی وجہ سے لگی ہوئی ہے، اور ایک بندش کسی طلسمات کے ذریعے لگائی گئی ہو، یا ایک بندش کوئی نہ کوئی نقوش کی صورت میں لگائی ہوئی ہو. تو آپ تمام قسم کی بندشیں جو ہیں اب آپ اس کو کسی ایک عمل کے ذریعے تو نہیں توڑ سکتے کہ جو یہ کہتے ہیں. یہ کہنا آسان ہے کہ یہ ہر بندش کو توڑ دیتی ہے، اور جب بندہ توڑنے کے لیے بیٹھتا ہے نا تو وہ اس پر ٹکرے مارتا رہتا ہے بیچارہ. کیوں؟ کیونکہ اس کو اصل اس کا جز نہیں پتا ہوتا. جب آپ نے اس کی تشخیص کر لی ہے کہ اس کے اوپر اس قسم کی بندش لگی ہوئی ہے، پھر آپ اگر اس طریق کے اوپر بندش کو توڑتے ہو تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اب جیسے حروف سوامت ہے، حروف سوامت کی بیسیکلی جو حروف ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں احاد، رز، طاق اور لمو، یہ 13 حروف ہیں.